سرچشمہ صبر و رضا، مصدر مہر و وفا، آقائے کائنات، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، سید و ولد آدم، آقائے کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے رحمت اور برکات کی لاکھوں دعائیں ہوں۔ آپ کے صحابہ کے لیے، امت کے واعظین کے لیے، محدثین کے لیے، ائمہ دین کے لیے، کہ جن کے ذریعے یہ دین اسلام صحیح اور مکمل حالت کے اندر ہم تک پہنچا ہے۔ معزز سامعین گرامی قدر، یقیناً رحمتوں کا مہینہ جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم سے آج جا رہا ہے۔ ایک سال کے بعد شاید زندگی نے وفا کی، یہ مہینہ آئے یا نہ آئے ہم نہیں جانتے۔ رمضان المبارک کا آخری خطبہ جمعۃ المبارک ہے، اور کل انشاءاللہ عید الفطر کا خطبہ ہوگا۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں بڑے موقع اور بڑی ڈھیل دی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رسی کو بھی کھلا چھوڑا ہوتا ہے۔ صرف ایک مرتبہ جو بندہ اللہ رب العزت کے سامنے نادم اور شرمندہ ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کو بندے کے روزہ دار ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا لاج رکھتے ہیں، اس کی شرم و حیا رکھتے ہیں کہ میرا بندہ بھوکا ہے، صبح سے میری ذات کی خاطر اس بندے نے کھانا بھی چھوڑا ہوا ہے، پینا بھی چھوڑا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کی لاج رکھ کے جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے روزے کی حالت کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے کی پکار کو رائے گا اور ضائع نہیں کرتا، بلکہ اس کی پکار کو سن کے اس کو جواب بھی دیتا ہے، اور جو وہ مانگتا ہے وہ بھی اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتا ہے۔ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک توبہ و استغفار کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے اندر ہمیں اپنے اللہ رب العالمین کو منانے کا بہت بڑا اور حسین موقع ہے۔ یقیناً جس نے رمضان روزوں کی حالت میں گزارا، نمازیں پڑھ کے گزارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک کے لوازمات کو پورا کیا اور اس کے تمام تر فرائض کو سر انجام دیا، تو جس وقت وہ رمضان المبارک سے گزر کے جاتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے شخص کے لیے جنت الاٹ کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا خوش قسمتی ہوگی۔ یقیناً توبہ و استغفار کا کرنا یہ رمضان کے اندر بہت ضروری ہے۔ آج انشاءاللہ میں اپنی چند گزارشات کو توبہ استغفار کے موضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اس کے بعد صدقہ فطر جو فطرانہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے، اور اعتکاف کے حوالے سے، اور چند ایک اہم گزارشات کو آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے اوپر بڑے انعامات کیے ہیں۔ اگر بندے سے گناہ ہو گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ آدم کا ہر بیٹا، آدم اولاد آدم میں سے ہر شخص، کل بنی آدم، ہر آدم کا بیٹا، خطاء گناہگار ہے، خطا کار ہے، گناہوں کا پتلا ہے، گناہوں سے لبریز ہے، گناہ کر جاتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں۔ گناہوں سے پاک اگر کسی ہستیوں کو بنایا ہے تو وہ صرف رسول اللہ کی ہستیاں ہیں،
अल्लाह के पैगंबरों की हस्तियां हैं। पैगंबरों के अलावा जितने भी इस जमीन के ऊपर लोग आए हैं सबसे गुनाह होते रहे हैं, हत्ता के सहाबाए किराम से भी गुनाह होते रहे हैं। जिस तरह के एक माइस इब्ने मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया है, उनसे गुनाह हो गया और गुनाह हो जाना ये बड़ी बात नहीं है, गुनाह हो जाता है, इंसान से होता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम गुनाह ना करो, अगर तुम गुनाह ना करो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें बदल के, तुम्हें इस दुनिया से खत्म करके एक नई मखलूक को ले आएगा जो गुनाह करेगी, गुनाह करने के बाद अल्लाह से तौबा करेगी, अल्लाह से मुआफिया मांगेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदम का हर बेटा गुनाहगार है, लेकिन सबसे बेहतरीन गुनाहगार कौन है? गुनाहगार भी बड़ा बेहतरीन हो सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन गुनाहगार, सबसे बेहतरीन गुनाहगार वो है जो गुनाह होने के बाद उस गुनाह पे डट नहीं जाता, बल्कि गुनाह हो गया, उस गुनाह होने के बाद अल्लाह की अदालत के अंदर जाता है और अल्लाह से तौबा और इस्तिगफार को करके उस गुनाह की अल्लाह से मुआफी मांगता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन तव्वाबून, और सबसे बेहतरीन गुनाहगार वो है जो गुनाह करके तौबा करने वाले हैं, गुनाह करके तौबा करने वाले हैं। नमाज छूट गई, लेकिन बाद में पक्की और सच्ची तौबा अल्लाह की अदालत में आके की कि अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, मैं इस्तिगफार करता हूँ कि आज के बाद कोई नमाज नहीं छूटेगी, ये बेहतरीन गुनाहगार है, ये बेहतरीन गुनाहगार है। इसी के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों में से सबसे पसंदीदा बंदे वही हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से गुनाह होने के बावजूद मुआफिया मांगते हैं, और वो बंदे जो गुनाह करते हैं, गुनाह करने के बाद अल्लाह से मुआफी नहीं मांगते, अपने गुनाहों के ऊपर शर्मिंदा और नादिम नहीं होते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को ऐसे लोग, ऐसे बंदे सबसे ज्यादा नापसंदीदा है। कौन? जो गुनाह करते हैं, गुनाहों के बाद अल्लाह से मुआफिया नहीं मांगते, अपने गुनाहों के ऊपर शर्मिंदा नहीं होते, अपने गुनाहों की तौबा नहीं करते, तौबा ताइब नहीं होते। इसीलिए एक सहाबी रसूल माइज इब्ने मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे गुनाह हो गया, जिना हो गया, शादीशुदा थे, जिना कर लिया, अब गुनाह देखना बेहतरीन गुनाहगार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत के अंदर माइज इब्ने मालिक आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाने लगे अरे मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे गुनाह हो चुका है, मैंने जिना कर लिया है, मुझे कोई तौबा का रास्ता बतलाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ उमर इब्ने खत्ताब, देखो कहीं माइज इब्ने मालिक ने शराब तो नहीं पी? किस तरह की बातें कर रहा है आके मेरे सामने कि मुझसे गुनाह हो गया है, मुझसे जिना हो गया है, मेरी तौबा का कोई दरवाजा बताए, मैं तौबा करना चाहता हूँ। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मैंने माइज इब्ने मालिक के मुंह से अपनी नाक लगा के सूंघा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माइज इब्ने मालिक ने वाकईतन ना शराब पी है, किसी किस्म के नशे की हालत में नहीं है, माइज इब्ने मालिक सच कह रहा है, जो भी कह रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहबी फरमाया दूसरे साहबी को, कहीं शक ना हो जाए, दूसरे साहबी को कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उठो, माइज इब्ने मालिक को देखो, कहीं माइज इब्ने मालिक नशे की हालत के अंदर ये बात तो नहीं कह रहा कि मुझसे गुनाह हो गया है, मेरे गुनाह की मुआफी का कोई रास्ता बतलाएं। उस सहाबी ने देखा माइज इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, माइज इब्ने मालिक को जब देखा उस सहाबी ने
تو کہنے لگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ماعز ابن مالک بالکل ہوش و حواس کے اندر ہے، اپنے ہوش و حواس میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ماعز ابن مالک آئے ہیں، اپنے گناہ کا اعتراف بھی کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابیوں، ماعز ابن مالک کو ایک میدان کے اندر لے جاؤ۔ گڑھے کو کھودا گیا، ایک زمین کے اندر گڑھے کو کھودا گیا، ماعز ابن مالک کو اس گڑھے کے اندر سینے تک اس ماعز ابن مالک کو اس گڑھے کے اندر پور دیا گیا، بند کر دیا گیا، سینہ باہر ہے، سر بھی باہر ہے۔ ماعز ابن مالک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماعز ابن مالک کے اوپر پتھروں سے اس کو اسی زمین کے اندر رجم کر دو، پتھروں سے رجم کر دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پتھر مارے، ماعز ابن مالک کو رجم کر دیا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے ماعز ابن مالک کے سر کے اندر اونٹ کی ہڈی کو مارا، اونٹ کی ہڈی ماری۔ جس وقت اونٹ کی ہڈی ماعز ابن مالک کے سر میں لگی، سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے ماعز، تو گناہگار تھا، تو بدکار تھا، جاتے ہوئے خالد ابن ولید کے کپڑوں کو بھی پلید کر کے چلا گیا اپنے خون سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیے، اور خالد ابن ولید رک جا، تو کیا کہہ رہا ہے ماعز ابن مالک کے بارے میں؟ اگر ماعز ابن مالک کی توبہ کو مدینہ کے 70 گناہگاروں پہ بھی تقسیم کر دیا جائے، اللہ رب العزت ماعز ابن مالک کی توبہ کی وجہ سے مدینہ کے 70 گناہگاروں کو معاف کر دے گا۔ ماعز ابن مالک نے سچی توبہ کی ہے، ماعز ابن مالک نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا ہے۔ گناہ کا اعتراف ایک جرم کرنے کے بعد اس کو اس گناہ کی سزا دنیا میں مل گئی ہے، اب اللہ کی عدالت میں وہ پاکیزہ ہو کے گیا ہے، اللہ کی عدالت میں وہ پاک ہو کے گیا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ماعز ابن مالک کی توبہ کو مدینہ کے سارے گناہگاروں پہ بھی تقسیم کر دیا جائے، اللہ رب العزت ماعز ابن مالک کی توبہ کی وجہ سے مدینہ کے سارے گناہگاروں کو معاف کر دے گا۔ یہ صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین، جن کی زندگی کو پڑھیں کہ وہ گناہ ہو جانے کے بعد اللہ کی عدالت کے اندر شرمندہ ہوا کرتے تھے، اللہ کی عدالت میں آ کے سر کو جھکا لیا کرتے تھے، اعتراف جرم کر کے اس گناہ کی سزا کو دنیا میں برداشت کر لینا گوارا سمجھتے تھے۔ ایک صحابی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگے صحابی رسول کہ اے اللہ کے حبیب میرے لیے دعا کر دیں کہ مجھے میرے جتنے بھی گناہ ہیں، اب توبہ نہیں کی، اس نے توبہ نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا اے اللہ کے حبیب میرے لیے دعا کر دیں کہ میرے جتنے بھی گناہ ہیں مجھے اللہ رب العزت، آپ دیکھیں اللہ سے خوف کتنا، اللہ سے ڈر کتنا، مجھے اللہ رب العزت اسی دنیا کے اندر مجھے سزا دے دے، میں آخرت میں اللہ کی سزا کو برداشت نہیں کر سکتا۔ دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کا پتہ لینے اس کے گھر کے اندر داخل ہوئے، گھر میں گئے، وہ صحابی رسول بڑی مشکل کے اندر تھا، بڑی کٹھن راستے کے اوپر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم توبہ کر لے، اللہ سے کبھی بھی عذاب کو مانگنا نہیں ہے، اللہ سے سزاؤں کو نہیں مانگنا بلکہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ اللہ رب العزت پھر اللہ رب العزت کے اوپر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس آیت کا نزول کیا، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے بندوں کو بتلا دو، نبئ عبادی میرے بندوں کو خبر دے دو، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں اللہ رب العزت تو تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور اگر تم میرے عذاب کو طلب کرو گے، اگر تم چاہو گے ہمارے اوپر عذاب آئے، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میرا عذاب تو بہت دردناک ہے۔ اللہ سے کبھی عذاب کو نہیں مانگنا، یہ نہ کہو اللہ مجھے دنیا میں سزا دے دے، نہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے معافیاں مانگو، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ غامدیہ قبیلے کی ایک عورت آئی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ کی بارگاہ میں آگے اسی نے بھی اسی طرح اعتراف جرم کیا، گناہ کا ارتکاب کر کے آپ کی بارگاہ میں آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو چکا ہے، میں نے بدکاری کر لی ہے، میں نے زنا کر لیا ہے، زنا میں مبتلا ہو چکی ہوں، مجھے میرے بارے میں کوئی حکم صادر فرمائیں کہ میرا فیصلہ دنیا کے اندر ہو جائے، میں توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ شادی شدہ تھی، زنا کر لیا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورت، تیری سزا تو اللہ نے آسمان سے نازل کر دی ہے، لیکن یہ جو تیرے پیٹ کے اندر بچہ ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اسلام اتنا امن پسند ہے، اسلام تو ایک پیٹ کے اندر بچے کو مارنے کا حکم نہیں دیتا، اسلام اتنا امن پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اس صحابیہ کو فرمایا، اس غامدیہ قبیلے کی عورت کو فرمایا کہ جا چلی جا، اب چلی جا، جب تو اس بچے کو جنم دے گی، اس بچے کو جنم دینے کے بعد میرے پاس آنا، آپ کے بارے میں حکم صادر کر دیا جائے گا۔ یہ نہیں بتلایا کہ تجھے رجم کر دیا جائے گا، کہیں اس خوف کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے وہ رسول اللہ کے پاس نہ آئے، یہ نہیں بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچے کو جنم دے گی پھر میرے پاس آ جانا۔ آپ بچے کو اس نے جنم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھا کر کے لے آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بچے کو جنم دے لیا ہے، اب میرے بارے میں فیصلہ کر دیجئے۔ عورت کو کتنی جلدی تھی، کتنی جلدی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورت رک جا، اس بچے نے ابھی دودھ پینا ہے، ابھی چلی جا، اس بچے کو لے جا، جب یہ بچہ روٹی کھائے گا یا کھائے گا کوئی اور چیز پھر آنا، پھر تیرے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ اب اس عورت نے توبہ کے لیے کتنی جلدی کرنے والی تھی، اس عورت نے 6 ماہ کے اندر اپنے چھوٹے سے ننھے سے بچے کو روٹی کا ٹکڑا پکڑایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر کے آئی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بچہ 6 ماہ کا ہو چکا لیکن روٹی کھانا اس نے شروع کر دی ہے، اب یہ کھا سکتا ہے، میرے بارے میں حکم کیجئے، میرے بارے میں فیصلہ سنائیے۔ توبہ کے اندر کتنی جلدی کرنے والی تھی وہ عورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا اس عورت کو میدان کے اندر لے جاؤ اور اس کو وہاں پہ زندہ گاڑ کے اس کو پتھروں کے ساتھ رجم کر دو۔ وہی اسی طرح ہوا، پتھروں سے رجم کر دیا گیا اس عورت کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابی آپس میں تذکرے کرنے لگے کتنی بدبخت عورت تھی، کتنی بد نصیب عورت تھی، خفیہ طور پہ اللہ سے معافی مانگ لیتی تو کیا ہوتا، اب اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ صحابہ کرام تذکرہ کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کانوں کے اندر آواز کھٹکھٹائی، آپ نے سنا، صحابہ کرام اس کے بارے میں تبصرہ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس عورت کی توبہ کو جو اس نے توبہ کی ہے مکہ و مدینہ کے، کیونکہ اس نے توبہ کے اندر جلدی کی تھی، صحابی رسول نے تو اسی وقت آئے، اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا گیا۔ اب اس عورت نے اتنی جلدی کر رہی تھی، 6 ماہ کے بچے کو روٹی کا ٹکڑا پکڑا دیا، جلدی تھی توبہ کے اندر کہ میں کہیں مر نہ جاؤں، بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلی نہ جاؤں، توبہ کے لیے جلدی تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کے بارے میں تبصرہ کر رہے ہو، اگر اس عورت کی توبہ کو مکہ اور مدینہ کے گناہ گاروں پہ تقسیم کر دیا جائے، اللہ رب العزت مکہ کے گناہ گاروں کو بھی معاف کر دے گا، مدینہ کے خطا کاروں کو بھی اسی توبہ کی وجہ سے اللہ معاف کر دے گا۔ یہ صحابہ کرام تھے، یہ صحابیات کی زندگی تھی کہ جب توبہ کرتے تھے اللہ رب العزت کے سامنے سچی اور پکی توبہ کو کیا کرتے تھے۔ اعتراف جرم کریں، اللہ کی عدالت میں کریں، اللہ کی عدالت میں کریں اور اس گناہ کی معافی مانگے۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتلا دو کہ میں اللہ رب العالمین بے شک معاف کرنے والا اور غفور الرحیم ہوں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنی اسرائیل کا واقعہ، معروف واقعہ ہے کہ ایک عبداللہ نام کا ایک ڈاکو ہے، چور ہے، لٹیرا ہے، لوگوں کے، مسلمانوں کے یا اس وقت کے لوگوں کے کافروں کو لوٹ رہا تھا۔
اور اسی کے اوپر زندگی کو گزارتا تھا، اسی کے ساتھ اپنی شب و روز کو گزارتا تھا، حرام کھاتا تھا. اس نے دیکھا ایک مرتبہ ایک قافلہ آ رہا تھا، جنگل کے اندر کھڑا ہوا تھا، اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کھڑا ہوا ہے جنگل بیابان کے اندر. اس نے دیکھا قافلے کے انتظار میں تھا، لوٹ مارنے کے انتظار میں تھا، ڈکیتی کرنے کے انتظار میں تھا. اس نے ایک ککر کے اوپر دیکھا ایک اندھے سانپ کو، ایک اندھے سانپ کو دیکھا. کوا اس کے منہ کے اندر لا کر کے روٹی کے ٹکڑے ڈال رہا ہے. اس کی دل کی کایا پلٹ گئی، دل بدل گیا. اس نے سوچنے پہ مجبور ہو گیا، اگر رب العالمین ککر کے اوپر بیٹھے ہوئے اندھے سانپ کو رزق پہنچا سکتا ہے، میری تو ٹانگیں بھی ہیں، میرے تو ہاتھ بھی ہیں، میں تو دیکھ بھی سکتا ہوں، میں تو کھا پی بھی سکتا ہوں، میں تو سن بھی سکتا ہوں، سارا کچھ کر سکتا ہوں، میں تو کرنے پہ قادر بھی ہوں، کیا اللہ مجھے رزق نہیں دے گا؟ دل بدل گیا، دل بدل گیا. اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا، عبداللہ یہ کپڑے، یہ جو اسلحہ ہے یہ پھینک دو یہیں پہ. کہنے لگے عبداللہ کیا ہو گیا ہے؟ قافلہ آ رہا ہے، ہم نے قافلے کو لوٹنا ہے. پھینک دو اسلحے کو، پھینک دو. پھینک دیا گیا. سردار تھے عبداللہ. یہ آگے گئے، یہ جو تمہارے بدنوں کے اوپر کپڑے ہیں یہ کپڑے بھی حرام کے ہیں، یہ بھی چوری کے ہیں، یہ اپنے بدنوں سے کپڑے بھی اتار دیجئے. رات ہو چکی ہے، اندھیرا چھا چکا ہے، جنگل کے اندر موجود ہیں، بدنوں سے کپڑے بھی اتار دیے. اسی طرح جا رہے ہیں. عبداللہ کو کہنے لگے، عبداللہ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کس چیز نے آپ کو برگلا دیا ہے؟ کہ ایک قافلہ آ رہا تھا. عبداللہ خاموشی سے جا رہے ہیں، اللہ کی عدالت کے اندر جا رہے ہیں، توبہ کے راستے سے. دل بدل چکا تھا. ایک سامنے سے ایک عورت آتی ہے، بڑھیا سی عورت تھی، روایت کے الفاظ ہیں. آ کر کے کہنے لگی، قافلے والوں تمہارے اندر کوئی عبداللہ نام کا آدمی ہے؟ تو عبداللہ نے سنا، عبداللہ کو بتلایا گیا کہ ایک عورت آپ کا پوچھ رہی ہے. عبداللہ نامی آدمی آگے گئے، اس کو پوچھا، بتلا عورت تجھے میرا نام کس نے بتایا؟ چھوڑیے. عورت کہنے لگی اس بات کو چھوڑیے، اب آگے چلیے. ایک آپ سے پہلے عبداللہ کہنے لگا، آئے بھائی، آئے بڑھیا، ہمارے تو بدنوں کے اوپر کپڑے بھی نہیں ہے. بڑھیا نے کہا، اگر تمہارے بدنوں پہ کپڑے نہیں ہیں، میری آنکھوں کا بھی نور نہیں ہے، میں بھی نہیں دیکھ سکتی، لیکن تم سے پہلے دو آدمی آئے تھے جو تمہارے قافلے کے کپڑے دے گئے تھے، تمہارے قافلے کے جوتے وہاں پہ رکھ گئے تھے، جاؤ وہاں فلاں مقام کے اوپر فلاں خیمے کے اندر جوتے بھی پڑے ہیں، کپڑے بھی پڑے ہیں، ان کو پہن لو، ان کو پہن لو. اب دیکھیے توبہ کے ارادے سے نکلے تھے. اللہ رب العزت نے جب حرام کو چھوڑا، جب انہوں نے ڈکیتیوں کو چھوڑا، جب چوریوں کو چھوڑا، رب نے کپڑے بھی دے دیے اور رب نے ان کو جوتے بھی دے دیے. اور 2 یا 3 دن گزرے، اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہو گئے اور سب کو اسی خیمے کے اندر موت آ گئی. اسی خیمے کے اندر سب کو موت نے لے لیا. گزرنے والا ایک قافلہ گزرا، اس نے لکھا تھا اوپر، ایک اللہ رب العزت نے ایک پرچی کو لکھ کے، جس طرح ذوالکفل کے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر کے اس کے دروازے کے اوپر لکھ دیا، لقد غفر اللہ لذوالکفل، کہ اللہ نے ذوالکفل کے گناہوں کو معاف کر دیا. اسی طرح اس توبہ کرنے والے گروہ کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے لکھ دیا، ایک چٹ کو لکھ دیا کہ اللہ نے سارے قافلے کو، ان کی توبہ کی وجہ سے سارے قافلے کو معاف کر دیا ہے. دیکھیے اللہ کی عدالت میں آئے، اللہ رب العزت تو منتظر ہے، اللہ تو انتظار کرنے والے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ کون کتنا بڑا گناہگار ہے، کون کتنا بڑا خطا کار ہے. بنی اسرائیل کا صحیح البخاری کا معروف واقعہ، ایک بندہ 99 لوگوں کو قتل کر چکا. دیکھیے آپ کتنا بڑا قاتل ہے، کتنا بڑا مجرم ہے، جس نے ایک انسان کو قتل کیا. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا، اس نے ایک انسان کا قتل نہیں کیا بلکہ پوری انسانیت کا قتل کیا ہے. اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، جس نے ایک قتل کیا. اب جس نے 99 قتل کیے تھے وہ کتنا بڑا گناہگار ہوگا. اتنا بڑا گناہگار توبہ کے ارادے سے ایک صوفی صاحب کے پاس گیا، دین سے بہرا تھا، اس کے پاس گیا، جا کر کے کہنے لگا،
کہ میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہے، کیا مجھے اللہ معاف کر دے گا؟ توبہ توبہ، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ وہ صوفی آگے سے کہنا دین سے بہرا تھا، دین سے لا تعلق تھا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے دینی مسائل کو جب بھی پوچھنا ہے علماء سے مشورہ لیجئے، علماء سے پوچھئے، نہ کہ موٹیویشنل یا ٹی وی کے بنے ہوئے فنکاریوں سے مسائل پوچھیں، بلکہ ان کو دیکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے۔ اب اس نے کہا تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس نے کہا جب معاف ہی نہیں کرنا اللہ نے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اس کی گردن کو بھی تن سے جدا کر دیا جائے، اس کو صوفی کو، اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اب 100 لوگوں کا قاتل جا رہا ہے کس ارادے سے؟ توبہ کے ارادے سے۔ کسی عالم ربانی کے پاس گیا، کسی عالم دین کے پاس گیا، اسلام کو سمجھنے والے کے پاس گیا۔ اس نے کہا ہاں میں نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا مجھے اللہ معاف کر دے گا؟ ہاں معاف کر دیا جائے گا، لیکن ایک شرط ہے۔ بتلا کیا شرط ہے؟ کس شرط کے اوپر اللہ مجھے معاف کرے گا؟ اس نے کہا شرط یہ ہے کہ تو اس گاؤں کو، اس بستی کو، جس جگہ پہ تو رہتا ہے، جس بستی میں تو رہتا ہے، اس بستی کو چھوڑ کے فلاں بستی کے اندر چلا جا جو نیکوکاروں کی بستی ہے، جو ایمان والوں کی بستی ہے، جو اللہ والوں کی، جو صلحاء کی، جو صالحین اور متقین کی بستی ہے، اس بستی میں چلا جا۔ اب وہ بندہ کس ارادے سے گیا؟ کس ارادے سے گیا؟ اس نے یہ نہیں کہا میرے جہاں پہ رشتہ دار رہتے ہیں، میرے قریبی رہتے ہیں۔ ہجرت کا ارادہ کر لیا، ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ اسی ارادے سے اس بستی کو چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے۔ راستے میں پہنچا، ابھی آدھا سفر بھی نہیں تھا کیا، بستی کے قریب نہیں تھا پہنچا، اپنی بستی سے، گناہگاروں کی بستی سے نکلا تھا کہ ملک الموت آ گیا۔ اس کی موت کا وقت آ گیا، اس کی موت کا وقت آ گیا، وہیں پہ فوت ہو گیا۔ آسمان سے جنت اور جہنم کے فرشتے آ گئے۔ جنت کے فرشتے آئے، آگے کہنے لگے یہ توبہ کا ارادہ کر چکا تھا، اس لیے اسے ہم جنت میں لے کے جائیں گے۔ جہنم کے فرشتے آئے، کہنے لگے ابھی توبہ کا ارادہ کیا تھا، توبہ نہیں تھی کی، اس لیے ہم اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے۔ فیصلہ جبرائیل امین کی عدالت میں گیا، اللہ رب العزت کی عدالت میں گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زمین کو ماپ لیا جائے، جس طرف جا رہا تھا ادھر تو زمین ظاہر ہے، تھوڑا سا سفر کیا تھا، زمین زیادہ لمبی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے کہا جدھر سے جا رہا تھا، زمین کو کہا پھیل جا، جدھر جا رہا تھا اللہ نے کہا زمین کو کہا سوکڑ جا۔ اب فرشتوں نے زمین کو ماپا۔ اللہ نے اپنے بندے سے کتنا پیار کیا، کتنی محبت کی، کوئی نیکی نہیں کی، کوئی نیکی نہیں کی، صرف توبہ کا ارادہ کیا تھا، ارادے کے اوپر فوت ہو گیا۔ اب زمین کو ماپا گیا، جدھر جا رہا تھا زمین کم تھی، جنت کے نام، جنت کے فرشتے اسے لے گئے۔ ابھی توبہ کا ارادہ کیا، توبہ کے ارادے کے اوپر فوت ہو گیا، رب نے اس کے نام جنت الاٹ کر دی۔ دیکھیے اللہ رب العزت کی بخشش، اللہ کی مغفرت، اللہ رب العزت کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ آئیے آج ارادہ کر لیں کہ آج کے بعد جتنے بھی گناہ ہوں گے، یہ نہ کہنا گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ کلو بنی آدم خطا، ہر آدم کا بیٹا گناہگار ہے، لیکن بہترین گناہگار وہ ہے جو گناہ کر کے اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کر لیتا ہے۔ آج کے بعد گناہ ہوں، صبح کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، ہر نماز کے اوپر اللہ سے معافیاں مانگے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے۔ وہی پتہ نہیں کب زندگی وفا کرے، کب زندگی ہمارا ساتھ چھوڑ دے۔ ہم اتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو زندگی کے اندر سے جل بسے۔ اللہ رب العزت ہمیں توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا بنائے۔ میرے بھائیوں، دوسری بات جو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر کرنا چاہتا ہوں، صدقہ فطر کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھوں گا، اور اس کے بعد اعتکاف کے حوالے سے بھی اپنی گزارشات کو رکھوں گا۔ صدقہ فطر ہر مسلمان عاقل بالغ، اس کے اندر یہ شرط نہیں ہے چاہے مجنون بھی ہے، پاگل بھی ہے، چھوٹا بچہ بھی ہے، چھوٹے سے چھوٹا بھی ہے، بوڑھے سے بوڑھا بھی ہے، گھر کے اندر رہتا ہے، حتیٰ کہ اگر ہمارے ماتحت ہمارے گھر میں کوئی جس طرح رواج ہے، روٹین ہے کہ گھروں کے اندر کام کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں، اس سرپرست کے اوپر یہ ضروری ہے جو عورت گھر میں کام کر رہی ہے اس کا صدقہ فطر بھی اسی کے پاس ہے۔ اگر کوئی تمہارا نوکر ہے، تمہارا غلام ہے، تمہارے پاس کام کر رہا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے اس کا صدقہ فطر بھی تم ادا کرو، تم ادا کرو۔
क्यों? वो तुम्हारे मातहत है। और सदका फितर की मिकदार इसके अंदर बाद लोगों ने इख्तिलाफ किया, लेकिन राजे मौकफ 2.25 किलो जो सा के मुताबिक निकलता है ये है। लेकिन अगर बाद ने 3 किलो भी लगाया है, लेकिन सबसे बेहतरीन और सबसे राजे मौकफ जो है, जिसके ऊपर आइम्मा सलफ का इत्तेफाक है, उलमाए इस्लाम का इत्तेफाक है, वो ये है कि 2.5 किलो की मिकदार से हर बंदे के फीकस 2.5 किलो की मिकदार से सदका फितर को अदा किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा सदका फितर जिस शख्स का आजाद नहीं होता, दिया नहीं जाता, अदा नहीं होता, वो बंदा गिरवी है, वो बंदा गिरवी है। वो बंदा यानी जिस तरह हमने किसी के पास अपनी किसी चीज को इमानत के तौर पे रखा हुआ है, गिरवी रखा गया है, वो बंदा गिरवी है। हर बंदे के ऊपर छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े बूढ़े तक, पागल हो, दीवाना हो, जिस तरह का भी हो, घर में रहता है, घर का फर्ज है, उसके ऊपर सदका फितर सरपरस्त के ऊपर जरूरी है। हर एक का सदका फितर अदा करे। सबसे बेहतर ये है कि गंदम को ही अदा किया जाए, यानी जो अजनास हो उसी को अदा किया जाए। लेकिन अगर कोई रकम भी दे तो इसके अंदर भी कोई हर्ज नहीं है। अगर गंदम अदा करनी हो, गंदम के हवाले से 300 है, चावल के हवाले से भी कोई ज्यादा मिकदार के अंदर अगर देना चाहे, चावलों के हवाले से भी दे सकता है, खजूरों के हवाले से भी जो उसका रेट हो उसी के हवाले से सदका फितर को अदा कर सकता है, फितराने को अदा कर सकता है। और फितराना अदा कब करना है? अदा कब करना है? फितराने को अदा नमाज ईद की अदायगी से कबल अदा करना है। अगर नमाज की अदायगी कर ली, ईद की नमाज पढ़ ली, उसके बाद अदा कर रहा है, उसका सदका फितर शुमार नहीं होगा, उसका सदका फितर शुमार नहीं होगा, फितराने में शुमार नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा? आम सदका शुमार होगा, आम सदका शुमार होगा। सदका फितर के अंदर वो शुमार नहीं होगा। सदका फितर हर एक के ऊपर लाजिम है, हर एक के ऊपर वाजिब है, हर एक के लिए अदा करना, इसकी अदायगी जरूरी है। इत्तिकाफ के अंदर जो अहबाब बैठे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके क़याम व सियाम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उनकी जुमला इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इत्तिकाफ के अंदर जब दाखिल होना है, 20वें रोजे की शाम को आ जाना है और 21वें की सुबह को अपनी मोताकफ के अंदर, अपनी इत्तिकाफ गाह के अंदर शामिल हो दाखिल होके अल्लाह के साथ ताल्लुक को जोड़ना शुरू कर देना है। और जब हमने निकलना है, जब चांद शवाल का नजर आ जाए, उसके बाद हम अपनी इत्तिकाफ गाह को, आज तो जाहिर है आज 29 का नहीं है, 30वां रोजा है, आज तो मगरिब के फौरी बाद इत्तिकाफ वाले मगरिब की नमाज हालत इत्तिकाफ में अदा करेंगे, क्योंकि चांद मगरिब से बाद ही तुलू होता है। तो उसके बाद मगरिब की नमाज को अदा करने के बाद, सुन्नतों को अदा करने के बाद, उस वक्त वो अपनी इत्तिकाफ गाह से जाएंगे, उस वक्त उठेंगे अपनी इत्तिकाफ गाह से और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने दुआएं करके, गिड़गिड़ा के, अल्लाह के सामने इल्तिजाएं करके अल्लाह को मना लें। आखिरी रोजा है, आखिरी सहरी है, आखिरी जुमा है, कबूलियत का वक्त है। जुमे से लेकर असर तक एक घड़ी ऐसी होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस घड़ी के अंदर दुआओं को रद्द नहीं करता। उसी घड़ी की तलाश कीजिए, अल्लाह के सामने अपनी दुआओं, अपने गुनाहों की मगफरत को तलब कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी जिंदगी के अंदर यकीनन मुहद्दिसीन का तर्ज अमल, जब रमजान जाता था किस तरह का तर्ज अमल होता था। शवाल के 6 रोजे भी रखा करते थे, ईद के बाद दूसरी शवाल से लेकर 7 शवाल तक रोजों को रखना, उसके बाद 6 माह तक अल्लाह की बारगाह में ये दुआएं किया करते थे। मुहद्दिसीन, सहाबाए किराम, आइम्माए दीन 6 महीने अल्लाह की बारगाह में ये दुआएं किया करते थे कि आए अल्लाह, जो हमने रोजों को रखा है, इस मुकद्दस महीने की इबादत, जुमला इबादत जितनी भी हमने की है, इनको सिर्फ कबूल कर ले, कबूलियत के लिए, क्योंकि इन इबादत का अजर ही बहुत ज्यादा है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे रमजान मुबारक की एक सा यानी एक वक्त की इबादत को अल्लाह ने कबूल कर लिया, तुम्हारी जिंदगी के जुमला गुनाहों को अल्लाह माफ कर देगा। इसलिए आइम्माए किराम, आइम्माए सलफ, असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने इसी दुआ के अंदर गुजार देते कि अल्लाह जो हमने रोज़ों को रखा है अपनी बारगाह में कबूल कर ले। और हम भी दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी जुमला एक लम्हे की इबादत को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी
ایک ایک گھڑی جو مسجد میں گزری، جو حالت روزہ میں گزری، جو حالت قیام میں گزری، جو حالت صیام میں گزری، اللہ رب العالمین اسے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔